دا ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ عام زندگی میں جب ہم صوفے پر بیٹھے آرام سے چائے پی رہے ہوتے ہیں تو ہم انسانی نفسیات اور اخلاقیات کو ایک بہت ہی ٹھوس چیز سمجھتے ہیں۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ مطلب سوچیں کہ آپ کے ہاتھ میں لوہے کا ایک ٹکڑا ہے۔ عام درجہ حرارت پر اس کی ایک مخصوص شکل ہوتی ہے، ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ انتہائی مضبوط دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اگر اسی لوہے کو ایک ایسی بھٹی میں ڈال دیا جائے جہاں درجہ حرارت اس کے پگھلنے کی حد سے بھی ہزاروں درجے زیادہ ہو، تو کیا وہ اپنی اصل شکل برقرار رکھ پائے گا؟ یا وہ پگھل کر محض ایک بے شکل مایا بن جائے گا؟ یہ واقعی ایک بہت زبردست اور کسی حد تک خوفناک سوال ہے، کیونکہ جب ہم اس لوہے کو انسان فرض کر لیں اور اس بھٹی کو تاریخ کے وہ ہولناک ترین حالات جو انسان نے خود اپنے ہی جیسے انسانوں کے لیے بنائے، صحیح، تو ہم دراصل ایک بہت بنیادی سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا انتہائی دباؤ، بھوک اور موت کے سائے میں انسان کے اندر کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا جوہر باقی رہتا ہے جو حالات سے بالاتر ہو، یا پھر وہ محض ایک جانور یعنی حیاتیاتی بقا کی ایک اندھی مشین بن کر رہ جاتا ہے؟ بالکل، اور آج کی ہماری اس گفتگو کا مرکز بالکل یہی سوال ہے۔ ہم ماہر نفسیات وکٹر ای فرینکل کی مشہور کتاب میننگ سرچ فار میننگ پر بات کر رہے ہیں۔ یہ مواد ہولوکاسٹ یعنی آؤشوِٹز اور دیگر نازی حراستی کیمپوں کے انتہائی ہولناک تجربات پر مبنی ہے۔ جو کہ پڑھنے میں بھی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ بالکل، تو ہماری آج کی بحث اس ایک سوال پر ٹکی ہے کہ کیا معنی کی تلاش واقعی انسان کی سب سے طاقتور جبلت ہے جو ہر قسم کی ماحولیاتی اور حیاتیاتی مجبوریوں کو شکست دے سکتی ہے؟ میں اس موقف کا دفاع کروں گی کہ جی ہاں، انسان بنیادی طور پر معنی کا متلاشی ہے۔ وہ بدترین حالات میں بھی اپنا رویہ منتخب کرنے کی اندرونی آزادی رکھتا ہے۔ اچھا، اور میں اس کے بالکل برعکس زاویے سے اس مواد کو دیکھتا ہوں۔ میں اس بات کا دفاع کروں گا کہ انسانی رویے بنیادی طور پر حالات کے غلام ہوتے ہیں، جسے ہم انوائرنمنٹل ڈٹرمنزم کہتے ہیں۔ انسان دراصل بقا کی جبلت کا محتاج ہے۔ صحیح۔ جب موت یقینی ہو اور بھوک آپ کے اعصاب کو کھا رہی ہو، تو یہ معنی کی تلاش محض ایک استثناء یا کہہ لیں ایک لگژری بن کر رہ جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ماحول انسان کو مکمل طور پر کچل کر اپنے سانچے میں ڈال لیتا ہے۔ چلیے اس بات کو ذرا گہرائی میں دیکھتے ہیں۔ مواد میں فرینکل لاگو تھراپی کے اصولوں پر بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کے جو نفسیاتی نظریات تھے، جیسے فرائڈ کا نظریہ کہ انسان بنیادی طور پر لذت کے حصول کے لیے کام کرتا ہے، ہاں، پلیجر پرنسپل۔ بالکل، یا پھر الفریڈ ایڈلر کا نظریہ کہ انسان طاقت کا بھوکا ہے، فرینکل ان دونوں کو مسترد کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ انسان کی اصل ڈرائیو اس کی معنی کی تلاش ہے۔ اب کیمپ کے ان ناقابل برداشت حالات کو دیکھیں جہاں انسان سے اس کا سب کچھ چھین لیا گیا، اس کے کپڑے، بال، اس کا خاندان اور اس کا نام تک۔ وہاں کون بچا؟ مواد واضح کرتا ہے کہ وہ لوگ زندہ رہنے میں زیادہ کامیاب ہوئے جن کے پاس مستقبل کا کوئی مقصد یا جینے کا کوئی کیوں موجود تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان سے ہر چیز چھینی جا سکتی ہے سوائے اس کی اس آخری آزادی کے کہ وہ کسی بھی صورتحال میں اپنے رویے کا انتخاب کیسے کرتا ہے۔ دیکھیں، میں مانتا ہوں کہ یہ نظریہ سننے میں بہت پرکشش لگتا ہے۔ ہم سب یہ ماننا چاہتے ہیں کہ ہم حالات سے بالاتر ہیں، لیکن ذرا ایک منٹ کے لیے حیاتیات کی طرف آئیے۔ مواد خود ہمیں قدم قدم پر یہ بتاتا ہے کہ جب انسان کو مسلسل فاقہ کشی اور تشدد کا سامنا ہوتا ہے تو وہ کس طرح نفسیاتی طور پر ایک انتہائی نچلی سطح پر گر جاتا ہے۔ اسے ریگریشن کہا گیا ہے۔ جی، ریگریشن کا ذکر تو ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیے کہ جب آپ کے جسم کو کیلوریز نہیں ملتی تو آپ کے دماغ کے وہ حصے جو اخلاقیات، فلسفے اور معنی پر سوچتے ہیں وہ لفظی طور پر شٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ دماغ کی ساری توانائی صرف بقا پر لگ جاتی ہے۔ قیدیوں کے خوابوں میں کیا آتا تھا؟ آزادی، کوئی عظیم مقصد؟ نہیں، ان کے خوابوں میں صرف روٹی، کیک اور گرم پانی آتا تھا۔ وہ کیمپ کا دوسرا مرحلہ یاد ہے، جب جذبات مکمل طور پر مر جاتے ہیں اور بے حسی طاری ہو جاتی ہے۔ جب آپ کے اندر کچھ محسوس کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے تو وہاں یہ معنی ایک بہت ہی غیر متعلقہ چیز نہیں بن جاتا؟ اچھا،
آپ نے ریگریشن اور بے حسی کی جو بات کی، میں اسے نظر انداز نہیں کر رہی، لیکن آپ اس بات پر غور کریں کہ بقا کا انحصار محض جسمانی طاقت یا بھوک پر نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو صرف ہٹے کٹے اور مضبوط لوگ ہی بچتے نا؟ منطقی طور پر تو یہی ہونا چاہیے تھا۔ ہاں، لیکن مواد ہمیں حیران کن طور پر بتاتا ہے کہ بعض اوقات نازک اور حساس لوگ جسمانی طور پر مضبوط لوگوں سے زیادہ بہتر طور پر کیمپ کی زندگی برداشت کر گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس پناہ لینے کے لیے ایک مضبوط اندرونی روحانی زندگی تھی۔ اچھا؟ جی، مثال کے طور پر فرینکل کا اپنی کھوئی ہوئی کتاب کے مسودے کو دماغ میں دوبارہ لکھنے کا عزم، یا پھر وہ منظر جب وہ سخت سردی میں برف پر ننگے پاؤں خندقیں کھودنے جا رہے ہیں، گارڈز انہیں مار رہے ہیں اور اس دوران وہ اپنی بیوی کی محبت کا تصور کر رہے ہیں۔ نیتشے نے کہا تھا نا کہ جس کے پاس جینے کا کیوں موجود ہے وہ کسی بھی کیسے کو برداشت کر سکتا ہے۔ صحیح، لیکن مطلب یہ محض ایک فلسفہ نہیں ہے۔ بامانی مستقبل کی امید دراصل آپ کے مدافعتی نظام کو مضبوط رکھتی ہے۔ معاف کیجیے گا، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، مگر کیا ہم یہاں سروائیورشپ بائس کا شکار تو نہیں ہو رہے؟ میرا مطلب ہے، کیا واقعی ہر شخص کے لیے معنی بقا کی ضمانت تھا؟ مواد میں ان قیدیوں کا بہت تفصیلی ذکر ہے جنہیں مسلمان کہا جاتا تھا۔ ہاں جی، وہ ایک مخصوص اصطلاح تھی۔ بالکل، یہ کیمپ کی اصطلاح تھی ان لوگوں کے لیے جو بھوک اور مایوسی کے باعث مکمل بے حس ہو چکے تھے۔ ان کے جسم اتنے نڈھال ہو چکے تھے کہ وہ بس وہیں کیچڑ میں پڑے رہتے اور چند دنوں میں گیس چیمبر کی نظر ہو جاتے۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر معنی کی کمی تھی؟ نہیں۔ تو پھر کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ معنی ایک ایسی عالیشان عمارت ہے جو بنیادی حیاتی بقا یعنی خوراک اور نیند کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے۔ جب بنیاد ہی غائب ہو تو آپ عمارت کیسے کھڑی کر سکتے ہیں؟ میں آپ کی اس دلیل کو وہیں روکوں گی۔ ذرا اس بات پر سوچئے کہ وہ مسلمان بنے کیسے؟ کیا وہ محض کیلوریز کی کمی کی وجہ سے اس حالت تک پہنچے تھے؟ مواد کے مطابق یہ حالت دراصل حیاتیاتی کمزوری سے پہلے ایک نفسیاتی ہار تھی۔ نفسیاتی ہار؟ کیسے؟ ڈیوٹی پر نہیں جاتا تھا اور اپنی ہی فضلے میں پڑا رہنا قبول کر لیتا تھا، تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ اس نے ہار مان لی ہے۔ وہ جو چھپا کر رکھی ہوئی آخری سگریٹ نکال کر پی لیتے تھے، وہ جانتے تھے کہ اب وہ مرنے والے ہیں۔ یہ معنی کے کھو جانے کا وہ لمحہ تھا جس کے بعد جسم نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا۔ اچھا، میں آپ کو کیمپ کے پہلے دن کی طرف لے جاتا ہوں۔ جب ٹرین اسٹیشن پر پہنچی تھی اور وہ ایس آفیسر کھڑا انگلی سے اشارہ کر رہا تھا، دائیں یا بائیں، 90% لوگوں کو پہلی ہی نظر میں بائیں طرف یعنی سیدھا گیس چیمبر بھیج دیا گیا۔ بچوں، بوڑھوں، حاملہ عورتوں کو۔ وہ ایک انتہائی دردناک حقیقت تھی۔ بالکل، تو کیا ان 90% لوگوں نے اپنی نفسیاتی ہار مان لی تھی؟ کیا ان کے پاس جینے کا کوئی معنی نہیں تھا؟ ان کی موت میں اخلاقی انتخاب کا کتنا عمل دخل تھا؟ بالکل صفر۔ یہ محض اندھی قسمت اور حالات کا جبر تھا۔ جس بقا کو آپ اندرونی آزادی کا نام دے رہی ہیں، وہ دراصل اتفاقات کے ایک سلسلے سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ کوئی بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ قسمت اور حالات کا کردار بہت بڑا تھا۔ ظاہری بات ہے، جسے گیس چیمبر بھیج دیا گیا اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ بالکل۔ لیکن مواد کی بنیادی بحث ان پر نہیں ہے جو فوراً مارے گئے۔ بحث ان پر ہے جو بچ گئے اور جنہیں برسوں اس اذیت میں رہنا پڑا۔ ان لوگوں کے لیے زندہ رہنے اور انسان بنے رہنے کے درمیان کا جو فرق تھا، وہ اندرونی آزادی نہیں پیدا کیا۔ لیکن آزادی کس حد تک؟ مواد میں ایک تصور ہے پین ڈٹرمنزم کا، یعنی یہ سوچ کہ انسان مکمل طور پر اپنے حالات کی پیداوار ہے۔ فرینکل اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حالات آپ کے سامنے آپشنز رکھتے ہیں، لیکن آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان پر کیسے رد عمل دینا ہے۔ ایک ہی کیمپ میں ایک ہی طرح کی بھوک اور سردی میں کچھ لوگوں نے خنزیروں جیسا رویہ اپنایا اور کچھ نے صوفیوں جیسا۔ صوفیوں اور خنزیروں کی بات بہت جذباتی ہے، مگر کیا ہم چند غیر معمولی واقعات کو پوری نوع انسانی کا معیار بنا سکتے ہیں؟ تو پھر آپ ڈاکٹر جے کی مثال کو کیسے دیکھیں گے؟ مواد میں اسے اسٹین ہاف کا قاتل اعظم کہا گیا ہے۔ ہاں، وہ یوتھینیزیا پروگرام والا ڈاکٹر۔ بالکل، وہ شخص جس نے نازیوں کے پروگرام کے تحت ہزاروں معذور اور ذہنی مریضوں کو بے دردی سے گیس چیمبر بھیجا۔ وہ بظاہر برائی کا مجسمہ تھا،
لیکن سالوں بعد جب وہ خود روسی قید خانے میں تھا تو اس نے وہاں اپنی موت سے پہلے کے سالوں میں کینسر کا عذاب سہا، لیکن اپنے ساتھیوں کے لیے ایک بہترین اور ہمدرد ترین دوست بن کر ابھرا۔ اگر انسان صرف حالات کی پیداوار ہے تو وہ درندہ قید خانے کی اس بدترین سختی میں اچانک ایک فرشتہ کیسے بن گیا؟ یہ ثابت کرتا ہے کہ کوئی انسان کبھی مکمل طور پر حالات کا قیدی نہیں ہوتا۔ دیکھیں، ہمارے سننے والوں کے لیے ڈاکٹر جے کی یہ کہانی یقیناً امید افزا ہو سکتی ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ایک ڈاکٹر جے کی کہانی ان ہزاروں واقعات کو جھٹلا سکتی ہے جو روزمرہ کی کیمپ کی زندگی کا حصہ تھے؟ آپ آزادی اور انتخاب کی بات کرتی ہیں، مجھے آپ کو ایک منظر کی یاد دلانے دیجیے۔ جی بتائیں۔ مواد میں ایک واقعہ ہے جہاں ایک 12 سالہ بچے کے پاؤں فراسٹ بائٹ سے گل چکے ہیں اور ڈاکٹر کیمپ میں اس کی سیاہ پڑ چکی انگلیوں کو چمٹی سے کھینچ کر الگ کر رہا ہے، اور جو قیدی اسے دیکھ رہا ہے اس کے اندر کوئی ہمدردی، کوئی خوف، کوئی دکھ نہیں ہے، وہ بس بے حسی سے اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ بے حسی کے مرحلے کا ذکر ہے۔ یا ذرا اس سے بھی زیادہ لرزہ خیز منظر یاد کریں۔ ایک مریض ٹائیفائڈ سے مرتا ہے، ابھی اس کی لاش بستر پر گرم ہی ہوتی ہے کہ باقی قیدی اس پر جھپٹ پڑتے ہیں۔ کوئی اس کا بچا ہوا آلو کا ٹکڑا چھین رہا ہے، کوئی اس کے پاؤں سے جوتے اتار رہا ہے، کوئی اس کی قمیض۔ آپ مجھے بتائیے، کیا جوتے چرانے والے یہ لوگ اپنے مانی کا انتخاب کر رہے تھے؟ نہیں، یہ جذبات کی موت تھی، اخلاقیات اور تہذیب بھرے پیٹ کی لگژری ہے۔ جب آپ کی آنتڑیاں بھوک سے سکڑ رہی ہوں تو اخلاقیات دم توڑ دیتی ہے، ماحولیاتی جبریت ایک ٹھوس حقیقت بن کر سامنے آتی ہے۔ میں اتفاق کرتی ہوں کہ یہ سن کر واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور عام انسان کے لیے یہ ہضم کرنا بہت مشکل ہے کہ کوئی کسی کی لاش کو یوں نوچ سکتا ہے۔ لیکن آپ جس جذبات کی موت کو حتمی حقیقت مان رہے ہیں، مواد اسے ایک اور زاویے سے دیکھتا ہے۔ وہ اسے ایک دفاعی میکینزم کہتا ہے۔ دفاعی میکینزم؟ جی ہاں، جب دباؤ اتنا زیادہ ہو کہ عام دماغ اسے برداشت نہ کر سکے تو دماغ خود کو پاگل ہونے سے بچانے کے لیے ایک بے حسی کا خول چڑھا لیتا ہے۔ لیکن کیا اس خول کا مطلب یہ ہے کہ اندر کا انسان مکمل طور پر مر گیا؟ میں ایسا نہیں سمجھتی۔ آپ نے ان لوگوں کی بات کی جو جوتے چھین رہے تھے، لیکن کیا ہم ان چند مردوں کو بھول جائیں جو انہی کیمپوں میں، انہی جھوپڑیوں میں چل پھر کر دوسروں کو تسلی دیتے تھے اور اپنے حصے کی آخری روٹی کسی اور کو دے دیتے تھے؟ چاہے وہ تعداد میں 1% کیوں نہ ہو، ان کا وجود اس بات کا حتمی ثبوت ہے کہ حالات انسان سے اس کی آخری آزادی چھین نہیں سکتے، انسان خود اسے سرنڈر کرتا ہے۔ اچھا، آپ ان چند لوگوں کی بات کر رہی ہیں جو روٹی بانٹتے تھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ وجود نہیں رکھتے تھے، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ان کا یہ عمل ان کے اعصابی نظام کی اس وقت کی حالت پر منحصر تھا۔ کیمپ کے قیدی اس وقت تک خوراک اور پکوانوں کے بارے میں خیالی باتیں کرتے رہتے تھے جب تک کہ کوئی گارڈ نہ آ جائے۔ جی، وہ فینٹیسیز بناتے تھے۔ بالکل، ان کا غصہ، ان کا چڑچڑاپن، ان کا دوسروں سے لڑنا، یہ سب نکوٹین اور کیفین کی کمی اور شدید بھوک کی وجہ سے تھا۔ جب ایک انسان بھیڑوں کے ریوڑ کی طرح کوڑوں سے بچنے کے لیے ہجوم کے بیچ میں چھپنے کی کوشش کر رہا ہو تو اس وقت وہ کوئی اخلاقی ہیرو نہیں ہوتا، وہ ایک خوفزدہ جانور ہوتا ہے۔ انسانی شعور اپنے اس حیاتیاتی خول کا محتاج ہے۔ جب یہ خول ٹوٹنے لگتا ہے تو شعور بھی بکھر جاتا ہے۔ چلیں پھر آئیے اس بات پر کہ جب تکلیف بالکل ناگزیر ہو جائے تو کیا ہوتا ہے۔ مواد ہمیں المائی رجائیت یعنی ٹریجک آپٹمزم کا تصور دیتا ہے۔ اچھا، اگر ایک قیدی جانتا ہے کہ اس کی تکلیف ختم نہیں ہو سکتی تو اس کا اس تکلیف کو برداشت کرنے کا انداز بذات خود ایک عظیم انسانی کارنامہ بن سکتا ہے۔ وہ تکلیف ایک قربانی کا روپ دھار لیتی ہے۔ مطلب تکلیف برائے تکلیف؟ نہیں، مثال کے طور پر مواد میں اس بوڑھے ڈاکٹر کا ذکر ہے جو اپنی بیوی کی موت پر شدید ڈپریشن کا شکار تھا۔ فرینکل نے اسے کوئی دوائی نہیں دی بلکہ محض ایک سوال پوچھا، اگر تم پہلے مر جاتے اور تمہاری بیوی زندہ رہتی تو کیا ہوتا؟ ڈاکٹر نے کہا کہ وہ میرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی تھی، وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتی۔ تب فرینکل نے کہا، تو پھر تمہارے اس دکھ نے، تمہارے زندہ رہنے نے اسے اس اذیت سے بچا لیا۔ اچانک اس ڈاکٹر کی تکلیف نے ایک معنی پا لیا۔ اس نے اپنی تکلیف کو ایک حیاتیاتی مجبوری کے طور پر نہیں بلکہ اپنی بیوی کی خاطر ایک قربانی کے طور پر دیکھا۔
یہ کس حیاتیات میں لکھا ہے کہ تکلیف کو معنی پہنایا جا سکتا ہے؟ یہ انسان کی خالص روحانی جستجو ہے۔ ہاں، میں تسلیم کرتا ہوں کہ اس بوڑھے ڈاکٹر کو وقتی تسلی مل گئی، لیکن ذرا احتیاط کیجیے۔ خود مواد ہمیں سختی سے خبردار کرتا ہے کہ غیر ضروری تکلیف سہنا کوئی ہیروئزم نہیں ہے، یہ میکیوزم یعنی خود آزار کیفیت ہے۔ جی، بلا وجہ تکلیف سہنا الگ بات ہے۔ آپ جس معنی کو اتنی طاقتور چیز بتا رہی ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جب یہ حقیقت کی سخت زمین سے ٹکراتا ہے تو کیسے چکنا چور ہوتا ہے۔ ذرا کیمپ سے رہائی کے بعد کے مرحلے پر غور کیجیے، جسے مواد میں ڈی پرسنلائزیشن اور شدید مایوسی کا نام دیا گیا ہے۔ جی، جب وہ آخرکار آزاد ہوئے۔ بالکل، جب وہ آزاد ہوئے تو کیا انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر شکر ادا کیا؟ کیا وہ خوشی سے ناچنے لگے؟ نہیں۔ وہ کچھ محسوس نہیں کر پا رہے تھے۔ جی، وہ ایک گہرے نفسیاتی صدمے میں تھے۔ وہ بھولوں کو دیکھ رہے تھے لیکن انہیں کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا، اور اصل المیت تب شروع ہوا جب وہ اپنے گھروں کو لوٹے۔ وہ قیدی جسے کیمپ کی سخت سردی میں خندق کھودتے ہوئے صرف اپنی بیوی یا بچے کی یاد نے زندہ رکھا تھا، اس کا وہ نام نہاد مانی جس نے اسے موت کے منہ سے نکالا، جب وہ گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ کوئی بیوی کوئی بچہ وہاں نہیں ہے۔ وہ بہت تلخ لمحہ تھا۔ جس کی یاد نے اسے ہمت دی، وہ سالوں پہلے کسی اور کیمپ میں گیس چیمبر کی نظر ہو چکی تھی۔ اس لمحے اس انسان کی دنیا تباہ ہو گئی، وہ شدید ترین تلخی کا شکار ہوا۔ اب ذرا سوچئے، اگر مانی کوئی اتنی بڑی کائناتی حقیقت تھی تو وہ اتنی جلدی کیوں ٹوٹ گیا؟ کیا وہ محض دماغ کا پیدا کردہ ایک عارضی دفاعی میکینزم نہیں تھا؟ آپ اسے محض ایک بلبلا کہہ رہے؟ بالکل، ایک سراب، ایک وہم جسے دماغ نے پیدا کیا تاکہ انسان ان حالات میں پاگل نہ ہو جائے، اور جب وہ کیمپ سے باہر کی تل حقیقت کے سامنے آیا تو وہ بلبلا پھٹ گیا۔ سامعین کے لیے یقیناً یہ تصور کرنا دل دہلا دینے والا ہوگا کہ اتنی مشقت کے بعد گھر لوٹنا اور وہاں کسی کو نہ پانا، لیکن رہائی کے بعد کی اس مایوسی کو مانی کی ناکامی کہنا درست نہیں ہوگا۔ یہ دراصل ایک فطری نفسیاتی رد عمل ہے جسے فرینکل نے ایک انتہائی شاندار مثال سے سمجھایا ہے، جسے ڈیکمپریشن سکنس یا بینڈز کہتے ہیں۔ اچھا، وہ غوطہ خور والی مثال۔ جی، آپ جانتے ہیں کہ جب ایک غوطہ خور سمندر کی بہت گہرائی میں ہوتا ہے تو اس پر پانی کا شدید دباؤ ہوتا ہے۔ اگر وہ اس دباؤ سے نکل کر یکدم سطح پر آ جائے تو اس کے خون میں نائٹروجن کے بلبلے بننے لگتے ہیں جو جان لیوا ہو سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب ایک قیدی اتنے سالوں کے شدید نفسیاتی دباؤ سے اچانک آزاد ہوا تو اس کا دماغ فوراً اس نارمل حالت کو قبول نہیں کر سکا۔ یہ نفسیاتی بینڈز تھے۔ مزید یہ کہ اس شخص کی بیوی بے شک مر چکی ہو، لیکن کیمپ کی ان اندھیری صبحوں میں اس نے اپنی بیوی کے تصور کے ساتھ جو وقت گزارا، جو روحانی رابطہ محسوس کیا، کیا وہ جھوٹ تھا؟ نہیں۔ فرینکل کہتے ہیں کہ جس شخص نے ماضی میں اپنے معنی کو جی لیا، اس حقیقت کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی۔ وہ ماضی کے محفوظ گودام کا حصہ بن گیا۔ وہ مستقبل سے محروم ہو سکتا ہے، لیکن اس نے اپنی تکلیف میں جو وقار دکھایا وہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ انسان کے حالات اس کے گرد ایک دائرہ کھینچ سکتے ہیں، لیکن اس دائرے کے اندر کھڑے ہو کر وہ کیسا رویہ اختیار کرے گا، یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے۔ میں آپ کی بات سمجھ گیا، لیکن جس ماضی کے گودام کی آپ بات کر رہی ہیں وہ مجھے بہت حد تک ایک رومانوی خیال لگتا ہے۔ جب مستقبل ہی تباہ ہو جائے تو انسان کے پاس حال میں جینے کا کوئی جواز نہیں رہتا۔ اگر ہم پورے مواد کا نچوڑ نکالیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ فرینکل خود تسلیم کرتے ہیں کہ زیادہ تر قیدی، یعنی ایک بہت بڑی اکثریت، حالات کے سامنے ڈھیر ہو گئی تھی۔ جی، اکثریت تو ماری گئی۔ وہ چند لوگ جنہیں آپ سینٹ یا صوفی کہہ رہی ہیں وہ استثنائی مثالیں ہیں، اور ہم انسانی نفسیات کا عام اصول استثناء پر نہیں بناتے، اکثریت پر بناتے ہیں۔ اکثریتی اصول یہی ہے کہ شدید ماحولیاتی جبر انسان کی فری ول یعنی آزاد ارادی کو سلب کر لیتا ہے۔ جب بھوک حد سے گزر جائے تو اخلاقیات دم توڑ دیتی ہے اور انسان صرف زندہ رہنے کی جبلت کا نام بن جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے ہماری بحث بالکل اس مقام پر آ پہنچی ہے جہاں ہم دونوں اس تحریر کی گہرائی اور انسانی پیچیدگی کا پوری طرح اعتراف کر رہے ہیں۔ میرے تمام تر دلائل کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ مان لینا بہت آسان ہے کہ ہم حالات کے غلام ہیں،
لیکن مواد ہمیں بتاتا ہے کہ انسانی عظمت اس کی جسمانی طاقت میں نہیں، بلکہ اس کی اس آزادی میں پوشیدہ ہے کہ وہ بدترین حالات، جہاں موت یقینی ہو، جہاں جسم بھوک سے ٹوٹ رہا ہو، وہاں بھی اپنا رویہ خود چنتا ہے۔ وہ چند لوگ جو دوسروں کی خاطر اپنی روٹی قربان کر گئے، وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ روح کو مادے کی زنجیریں مکمل طور پر نہیں باندھ سکتی۔ اور میرے دلائل کا نچوڑ یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی انسانی حیاتیات، بھوک، سردی اور خوف کی اس طاقت کو کم نہیں سمجھنا چاہیے جو انسان کو پگھلا دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بقا کی لڑائی میں انسان جس مقام تک گر سکتا ہے، جہاں وہ ایک گرم لاش سے جوتے چرانے سے گریز نہیں کرتا، وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری نام نہاد اندرونی آزادی دراصل ہمارے جسم اور حالات کے رحم و کرم پر ہے۔ یہ ایک تلخ سچائی ہے کہ بہت سی نام نہاد عظیم باتیں اس وقت تک ہی عظیم رہتی ہیں جب تک پیٹ بھرا ہو۔ ہم دونوں اس بات پر مکمل متفق ہیں کہ یہ مواد انسانی فطرت کے دونوں پہلوؤں، انتہائی تاریک ترین اور انتہائی روشن ترین کا ایک بے مثال مشاہدہ پیش کرتا ہے۔ فرینکل نے خود کہا تھا کہ انسان وہی مخلوق ہے جس نے آؤشوِٹز کے گیس چیمبرز ایجاد کیے، لیکن انسان ہی وہ مخلوق ہے جو لبوں پر دعا لیے سیدھی قامت کے ساتھ ان گیس چیمبرز میں داخل ہوئی۔ بالکل، اور ہمارا بنیادی اختلاف اس بات پر قائم ہے کہ ان دونوں پہلوؤں میں سے کون سا پہلو انسانیت کی اصل اور غالب حقیقت ہے۔ کیا وہ حالات کی قید سے بالاتر کوئی آزاد وجود ہے، یا وہ اپنے اعصابی اور حیاتیاتی ڈھانچے کا قیدی ہے؟ تو آئیے وہیں واپس چلتے ہیں جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا، لوہے اور بھٹی کی وہ تمثیل۔ جب انسان کو تاریخ کی گرم ترین بھٹی میں ڈالا گیا تو کیا وہ پگھل کر صرف حیاتیات کا ایک ڈھیر بن گیا، یا اس کی روح کندن بن کر نکلی؟ ہم آج کے اس مباحثے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں سنا رہے، کیونکہ ایسے موضوعات پر مختلف زاویوں سے چیزوں کو دیکھنے سے ہی ہماری فہم اور سوچ میں وسعت آتی ہے۔ اب یہ فیصلہ ہم اپنے سننے والوں پر چھوڑتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں۔ بالکل، یہ فیصلہ ان کا ہے۔ آپ خود سے یہ سوال ضرور پوچھیے گا کہ اگر زندگی آپ کو ایسی کسی بھٹی میں دھکیل دے اور آپ سے سب کچھ چھین لیا جائے تو آپ کو کھڑا رکھنے والی آخری چیز کیا ہوگی؟ کیا وہ آپ کی بقا کی اندھی جبلت ہوگی، یا آپ کے جینے کا کیوں؟ کیونکہ اس موضوع میں اور اپنے اندر تلاش کرنے کے لیے ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ سننے کا بہت شکریہ۔ دی ڈیبیٹ میں